آپا آج بڑی رات ہے شب قدر، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنم اس کا نام القدر جو ہے یہی اٹ سیلف سب سے بڑی فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں یہ نام پہلی بار القدر، یہ لفظ پہلی بار استعمال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ اس پورا قرآن اسی رات اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ نازل فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بھلا آپ کو کیسے پتہ القدر کیا ہوتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بتانا چاہیں، جب کچھ سکھانا چاہیں اور کوئی لفظ پہلی بار بولیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھتے ہیں آپ کو بھلا کیسے معلوم؟ پھر خود بتاتے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے اپنی فضیلت میں، اپنے مقام میں۔ قدر میں یہ سارے معنی آتے ہیں، قدر و منزلت، بڑائی، بزرگی، اجر میں، فضیلت میں، خیر میں، برکت میں، ہر لحاظ سے اس میں آپ کچھ بھی کریں گے 1000 مہینوں کی عبادت جتنی اس کی عبادت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس رات اللہ تعالیٰ فرشتے جو عرش کو بھی سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی زمین پر اترنے کا حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے جو عبادت کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، ان پہ آمین کہو۔ سبحان اللہ۔ اور جبریل امین کا اس زمین پر اترنے کا کام ہی نہیں بچتا جب انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روح الامین کو بھی وہ اس رات زمین پر بھیجتے ہیں کہ وہ مصافحہ کریں ان لوگوں کے ساتھ۔ تمام امور، آپ کی زندگی، آپ کی خوشبختی، آپ کی دنیا کی، آخرت کی ایک ایک چیز، تمام امور کا فیصلہ اس رات ہوتا ہے۔ آپ اگر اس رات کی اتنی امپورٹنس ہے جو آپ یہ بتا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں چاہتا ہوں ان سے پوچھیں کہ پھر ہمیں بتا کیوں نہیں دیا یہ کون سی رات ہے، تاکہ آسانی ہو جاتی، ہم سب لوگ خاص عبادت کرتے، سب لوگ ایکسائٹیڈ ہوتے کہ جی آج یہ رات ہوگی، یہ ایک اسپیسیفک رات ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے 5 راتیں ہمیں کیوں دے دی گئیں؟ دیکھیں اس کے 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ جو اس کے حوالے سے آئی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات کا بتا دیا جائے، اور 2 لوگوں کو دیکھا کہ آپس میں اس رات کے لیے جھگڑ رہے تھے، تو ان کے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راز کو اٹھا لیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو مخلوق ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ رہیں، اور لڑائی جھگڑا پسند نہیں کیا جاتا۔ خود حدیث قدسی ہے، اس میں آیا الخلق کلہم عیال اللہ، کہ یہ میری جتنی بھی مخلوق ہے نا یہ میرے کنبے کی طرح ہے، اور ان میں بہتر وہ ہے کہ جو دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو اگر ہم آپس کے اندر اختلافات رکھتے ہیں، ہم آپس کے اندر اچھے تعلقات نہیں رکھتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی رحمتیں اس وجہ سے ہم سے اٹھا لی جاتی ہیں، لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی مریض ہو، کوئی مسافر ہو، کوئی کسی اور سبب سے ایک رات اگر عبادت نہیں کر پاتا تو وہ کسی دوسری رات عبادت کر لے، اور اگر اس کے اندر اخلاص ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات کو قدر کر دے گا، اس کے لیے نائٹ آف پاور، قدر کی رات بن جائے گی۔ اور تیسری وجہ اور تیسرا سبب اس کا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل ایمان کو بار بار موقع دیا جائے کہ وہ 21ویں شب بھی اللہ کی بارگاہ میں آئیں، 23ویں بھی آئیں، 25ویں بھی آئیں، 27ویں بھی آئیں اور 29ویں بھی آئیں، وہ ایک عبادت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ لیکن زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے، جیسے اگر ان الفاظ پر آپ غور کریں گے نا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو یہ جو ہے 9 الفاظ بنتے ہیں، اور یہ 3 دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں، تو اس طرح 27 ٹوٹل بنتے ہیں۔ تب اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ 27 زیادہ ہے، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باقی کی طاق راتوں کو صحیح سے عبادت نہ کریں۔